اوورال ہماری کہاں پہ پلیسنگ ہے. لیٹس سے اگر 140 ملکوں کا ڈیٹا تو شاید 132 ہے میرے خیال میں, اور 2.5 ملین کیسز پینڈنگ ہیں نیچے سے لے کے سپریم کورٹ تک, 25 لاکھ. تو وہ اگر آپ سارے ججز بیٹھ جائیں سارے کام چھوڑ کے بھی تو میرے اگلے 100 سال میں بھی نہیں حل کر سکتے. کون انوالوڈ ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں, اگر کمیونٹی کے لوگ ہیں اس میں, اسمگلرز ہیں اس میں, کسٹمز ہے. تو ابھی اسی پہ تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بیسیکلی ہم دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر سے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی اور اس میں میسو طریقے سے جو ہے اس کو اسٹاپ, لیکن وہی جو مافیا ایلیگل اسپیکٹرم کا ابھی رسپونڈ کر رہا ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو ذمہ داری, جس میں آئی تھنک تیسرا پوائنٹ ویسے بھی عزم استحکام کا ہے کہ اونرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ اپنا صوبوں کی ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس میں انٹیریئر منسٹری کا بڑا رول ہے, بکاز اگر آپ دیکھیں بارڈر سیکورٹی میں پھر ان کے کسٹمز ہوگی, لیویز ہوگی, فرنٹیئر کور ان کے انڈر آتی ہے یا رینجرز ہیں. تو اس طرح پھر صوبوں کی 18ویں ترمیم کے بعد ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, وہ لا اینڈ آرڈر ان کا ہے. لیکن یہ چونکہ ڈسٹربڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے مل کے کام کیا جائے. پہلے جو انوائرمنٹ ہے اس کو ضرور دیکھ لیں, جو اس وقت پاکستان افغانستان بارڈر پہ ہے یا ود ان پاکستان ہے. جب سے امریکن انخلا ہوا ہے تو ٹیررزم کی جو واقعات ہے اس میں اضافہ ہوا, ایک ٹرینڈ بنا ہے اسپیشلی کے پی اور بلوچستان میں. اور میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ لوگ اس چیز کو نیگیٹولی پروجیکٹ کرتے ہیں. اگر ملٹری جو ہے ٹیررزم کو فائٹ کرنا چاہتی ہے اور ہماری پروٹیکشن کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, تو آئی تھنک 4-5 چیزیں اس میں زیادہ پرومیننٹ تھیں. ایک تو جو انہوں نے بات کی کہ بیسیکلی ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے, یا آپ اس کو, میں اس کو کرمنل انٹرپرائز بولتا ہوں. کئی دفعہ میں نے اس کو پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور بھی کہا ہے کہ ایک نیکسس ہے جو کرمنل ایکٹیویٹی کا ہے, اس میں اسمگلنگ وغیرہ ہے, نارکو ہے, پھر آپ کا ویپن سسٹمز ہیں, دین از ہیومن ٹریفکنگ ہے, پھر فیول کی اسمگلنگ ہے, پیٹرول کی. تو یہ بلینز آف آپ کہہ لیں اوور آل اگر سال کا بلین آف ڈالر کا کاروبار ہے جو انلیگل, اور اس میں آپ کو ٹیکس بھی نہیں آتا. اور اس کے اندر پھر آپ ایڈ کریں جو انلیگل امیگرینٹس یہاں پہ مقیم ہے جن کو ابھی بھیجا جا رہا ہے, وہ ایک اسپیس کریٹ ہوتی ہے جہاں پہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ٹیررزم سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا لینا ہے, ریکانسنس آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے, وہ گھل مل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا انہوں نے بات کی تھی ڈیجیٹل ٹیررزم کی, اور بنو کو ایز اے کیس اسٹڈی اگر آپ دیکھیں تو اس میں چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, اس میں ایک وال ڈیمالش ہوتی ہے کنٹونمنٹ کی, اور وہاں پہ فوج لڑتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, اور نیکسٹ ڈے اس کی ریپیئر ہو رہی ہے, اس پہ ایک اسکرین لگائی جاتی ہے, اور ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے پیس کے لیے, جو بہت اچھی بات ہے, اٹ از آلویز ویلکم. پھر مسکریٹس میں اس میں کچھ پارٹیوں کے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے آپس میں, لوگ اس میں مارے جاتے ہیں, میرے خیال 1 یا 2, لیکن بلیم جو ہے وہ آرمی پہ ڈالا جاتا ہے. پھر اسالٹ کیا جاتا ہے اسی اسکرین کے اندر سے, دیوار کو گرا کے, اور اندر رینسیک کیا جاتا ہے. اور سو اس کا مطلب ہے بیسیکلی یہ مسکرینٹ چاہتے تھے کہ جی بلڈ شلیڈ ہو, اور اس کو اگر آپ لیٹ کے 9th میں سے بالکل سملیرٹی ہے. دی اونلی تھنگ تھوڑی سی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ایک گرزن کو اس طریقے سے اسالٹ کیا گیا. اور وہاں پھر ایک بیانیہ آپ کو یاد ہوگا جو بنا 2 دن پہلے, جس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, پھر دونوں ماشاءاللہ پی ٹی ایم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے, اینڈ دین کم جو باہر سے ہے چاہے انڈیا ہے. تو ایک نیریٹو بنا دیا گیا جی کہ اسٹیٹ فائرنگ ہوئی اور اتنے شہید ہو گئے, اور آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا میں صرف تھوڑا ٹائم لوں گا کہ اسٹیٹ فائر, اسپیشلی سینیٹر مشتاق, اسٹیٹ فائر کیا ہوتا ہے. اسٹیٹ فائر آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور مے بی ان کا لیگل رائٹ ہے, اور وہاں پہ 150 جو ہے نوجوان شہید کر دیے اسٹیٹ نے. پاکستان آرمی نے نہ 9th میں کیا, نہ انشاءاللہ آگے کرے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ٹیررسٹ کوئی اس غار میں آنا چاہتا ہے تو اس کو فائٹ کیا جائے گا.